اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج پنکی پیرنی بشرا بی بی صاحبہ کی ایک درخواست جو تھی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے خارج کر دی، اور یہ 2 رکنی بینچ جو ہے اس نے خود کو نیوٹرل ظاہر کرنے کے لیے بلند و بانگ قسم کی آبزرویشنز بھی دی کہ یہ ہے اور وہ ہے، اور آپ عدالت کے ساتھ کھیل رہے ہیں تاکہ اخبارات کے اندر اور ٹی وی کے اوپر کوئی ٹکر شکر چلیں، کوئی بحث مباحثہ ہو کہ ہم بہت نیوٹرل ہیں۔ اندروں تے وہ ہوئی نہیں نا، آؤ ہم بہت نیوٹرل ہیں، ہم یوتھ تھرڈ نہیں ہیں، ہم جناب آزاد فیصلے دیتے ہیں۔ وہ 2-4 آبزرویشنیں دے کے بنیادی طور پہ انہوں نے اس ایجنڈے کے اوپر، اس پلاننگ کے اوپر، اس منصوبہ بندی کے اوپر بھرپور عمل کیا جس کے تحت یہ درخواست دائر کی گئی تھی۔ آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ اوورآل اسٹریٹجیز کا جائزہ لے کر اپنی نئی پلاننگ منصوبہ بندی سامنے لاتے رہتے ہیں۔ تو مریم نواز شریف پچھلے دنوں کسی جگہ کے اوپر انٹرویو دیتے ہوئے یا خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اپنے جیل کے جو ان کی میموریز تھیں اور جیل میں جس طرح انہوں نے جیل گزاری اس کا ذکر کر رہی تھیں، تو فوری طور پہ یوتھیوں کا جو اعلیٰ برین ہے، اعلیٰ دماغ ہیں اپنا پی ٹی آئی کی جو والدہ ہیں جمائمہ گولڈ سمتھ کی سرپرستی کے اندر جو تھنک ٹینک قائم ہے، اس نے کہا کہ مریم نواز شریف جیل کے اندر سختیوں کا ذکر کر کے ہمدردیاں سمیٹتی ہے تو ہم کیوں نہ سمیٹیں۔ تو لہٰذا فوری طور پہ ایک عرضی پائی گئی کہ جناب بشرا بی بی جو ہیں وہ بنی گالہ کو کے ایک کمرے کو جو سب جیل قرار دے کے انہیں وہاں پہ رکھا گیا ہے، اور یہ رکھا ان کی ریکویسٹ پہ گیا ہے۔ باقاعدہ سودے بازی کی ہے خاتون نے، گرفتاری دینے سے پہلے وہ ایک سرکاری دفتر میں گئی ہیں اور وہاں پہ جا کے اس نے سودے بازی کی ہے۔ اس سودے بازی کے نتیجے کے اندر ان کو بنی گالہ کے اندر ٹکا گیا ہے۔ اب بنی گالہ کے اندر ٹکا گیا ہے تو اب جناب جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، اب وہاں سے ایک عرضی ڈالی گئی، جال سازی کرنی تھی۔ میں نے آپ کو اس وقت بھی کہا تھا کہ جال سازی ہے، تو ڈرامہ یہ کیا گیا کہ عرضی ڈال دی گئی ہمیں جیل میں بھیجا جائے، مجھے بھی وہاں پہ رکھا جائے جہاں پہ خان کو رکھا گیا ہے، 800 قیدی نمبر 804 ہے ایکسکیوز می پلیز، وہ کیا کہتے ہیں اپنے گور بٹ صاحب، تو وہ مجھے بھی وہاں پہ رکھا جائے۔ تو وہ عرضی لگ گئی، ایک دفعہ لگی، نوٹس جاری ہوئے، یہ نہیں آئے، دوسری دفعہ لگی، تیسری دفعہ لگی، کیونکہ اگلی پارٹی وہ سارے اس کی لکھی ہوئی درخواست کا ثبوت لے کے آگئی کہ جی اس نے خود درخواست دی تھی جس کے اندر اس نے ریکویسٹ کی تھی، یہ اوپر دیکھ لیں اس کے دستخط ہیں بشرا بی بی صاحبہ کے، تو یہ اس نے درخواست دی تھی، سرکار نے اس درخواست کے اوپر دریا دلی کا ثبوت دیتے ہوئے ان کو بنی گالہ کے اندر مقیم کر دیا۔ تو یہ ڈرامہ کیا کر رہے ہیں؟ اب کیا تو ہوا تھا ڈرامہ، تو لے کے درخواست جب پہنچے، اب ایک درخواست پہ وکیل نہیں آیا، دوسری پہ نہیں آیا، تیسری پہ نہیں آیا، اب جج صاحبان کو کہا گیا کہ آپ بھی حریت فکر کے مجاہد بنیں اور آپ یہ درخواست جو ہے وہ کینسل کر دیں، آپ بھی جیت گئے اور ہمارا بھی مقصد پورا ہو گیا۔ کی خیال آپ کو ڈرامے کی سمجھ آئی ہے کہ ایک تو اس وقت فوری طور پہ کاؤنٹر کیا گیا، مریم نواز شریف کے اوپر ظلم ہوئے تھے تو ہمارے اوپر بھی ظلم ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں بھی جیل میں منتقل کیا جائے، ہم ہر ظلم برداشت کرنے کو تیار ہیں۔ نالے ججاں نو آنکھ کرا دیتی کہ اے کوئی سماعت سموت نہیں کرنی، کوئی آرڈر جاری نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا۔ وہ تو آپ کو پتا ہے نا، پھر ان کے بارے میں تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ مطلب بڑے بڑے یوتھڑ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، پھر یوتھڑ گیا یار، بڑے بڑے پی ٹی آئی کے جانثار اور فدائیان بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر۔ تو انہوں نے تو درخواست قبول نہیں کرنی تھی، انہوں نے درخواست مسترد کر دی، ساتھ میں 2-4 بڑکیں بھی لگا دیں۔ اس وقت کا مقصد بھی پورا ہو گیا، اب کا مقصد بھی پورا ہو گیا، لیکن ساتھ میں ایک اور ہم نے شوشہ چھوڑ دیا، اور وہ شوشہ یہ چھوڑا کہ جناب پنکی پیرنی کے باتھ روم کے اندر کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ باتھ روم تو بنی گالہ کا ہے نا، وہی باتھ روم ہے
جہاں پہ وہی کمرہ ہے جس کمرے کے اندر جو ہے وہ کیا ہے، وہ رس نکل رہا ہے کہ کیا نکل رہا ہے، وہ اندر سے وہ جو آڈیو ہے ایلہ ملک والی، جوس نکل رہا ہے، پتہ نہیں کیا نکل رہا ہے یار. یہ وہی والا کمرہ ہے نا جس کے اندر ان کو قید کیا گیا ہے. بائی دا وے یہ وہی والا کمرہ ہے جس کے اندر ایک اور بھی ویڈیو بنی ہوئی ہے. چونکہ ان گناہگار آنکھوں نے وہ ویڈیو دیکھ رکھی ہے اور اس لیے میں اس کے بارے میں مزید کچھ نہیں کہوں گا. ٹھیک ہے، ناقابل بیان ہے، ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے اس کا. میں ویسے ہی روی میں ذکر کر رہا ہوں. صرف کمرے کی نشاندہی کرنے کی. ایو والا کمرہ ہے جس کی اوٹ میں سے ہے، اب وہ تو پی ٹی آئی میں نہیں ہے، اب دوسری طرف سے ایم این اے منتخب ہو گئے وہ صاحب. انہوں نے مبینہ طور پہ کہا جاتا ہے کہ بنا لی تھی اور وہ ان سے اسی دن ہی ان کے موبائل سے قبضے میں لے لی گئی تھی جس دن جناب عمران احمد خان نیازی صاحب جو تھے وہ وزیر اعظم کے عہدے پہ بنے تھے. تو ایک بندہ اس دن گرفتار کیا گیا تھا، ایجنسیوں نے اٹھایا تھا اور جا کے اس کے موبائل شوبائل چھین کے خالی کر لیے تھے. اگر آپ کو یاد ہو، نہیں یاد تو خزمہ نکھائے رہن دو، اینیاں گندیاں گلاں یاد نہیں رکھی دیاں ہوندیاں. اینیاں گندیاں گلاں یاد نہیں رکھی دیاں ہوندیاں. تو خیر اس کو چھوڑتے ہیں. تو پنکی پیرنی نے اب چونکہ مریم بی بی کے اور ہر وہ شخص جو کہ نیب کی جیل میں رہا ہے وہ آ کے بتاتا ہے کہ جی باتھ روم تک کے اندر جو انہوں نے کیمرے لگائے ہوئے تھے، تو اب میں کیسے مظلوم بنوں؟ تو میں نے بھی کہنا ہے کہ میرے باتھ روم کے اندر بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں. تو بی بی لگے ہوئے ہیں تو تسی آپ ہی لائے ہونے نے نا، ٹھیک ہے نا، مطلب یہ آپ کا باتھ روم ہے نا. تو وانس اپون اے ٹائم آپ نے لگائے ہوں گے، اور چونکہ آپ نے لگائے ہوئے ہیں اس لیے آپ کو پتا ہے کہ کہاں کہاں لگے ہوئے ہیں. ہم تو اس کے اوپر نہ ہم نے مطلب کہ پہلے کا پتا تھا نہ اب کا پتا ہے، نہ پہلے اس کمرے میں کیا ہوتا رہا ہے نہ تو ہمیں اس کا پتا ہے، نہ اب کا پتا ہے کہ اب اس کمرے کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو یہ اوپر نیچے پنکی پیرنی صاحبہ نے دو اپنی طرف سے بڑے لانگ آن کے اوپر چھکے مارنے کی کوشش کی ہے. اب ظاہر ہے کہ پی ایم ایل این کے پاس تو اس کا وقت نہیں ہے، وہ تو حکومت کرنے میں مصروف ہے کہ اس طرح کی ان کی بونگیوں کا جواب دیا سکے. تو پاری پتھر مینوں ہی جھکنا پینا ہے، اے لتریاں مینوں ہی گھتنیاں پاؤنیاں نے، ٹھیک ہے، تو گھتدا پہ ہیں جی ہوں. لیکن یہ بات نہیں ہے. اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس وقت پاکستان کے اندر 3 ڈیلیگیشن جو ہیں اگلے 2 ہفتے کے اندر آئیں گے. کچھ تو لوگ کہتے ہیں اسی ہفتے میں پہنچیں گے، لیکن میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں کہ 2 ہفتے میں آئیں گے. سعودی عرب کا ڈیلیگیشن آ چکا ہے، 100 ارکان کے اوپر مشتمل ہے، مذاکرات میں مصروف ہے. اس کے بعد آئے گا جی قطر کا ڈیلیگیشن. اب قطر کی سن لیں. پنکی پیرنی صاحبہ نے ایک خبر لیک کی، مجھ تک پہنچائی گئی کسی ذریعے کے ساتھ، کہ جناب پنکی پیرنی کی قطر کے ایک اہم شخصیت سے ملاقات ہوئی. میں نے پوچھا کہ کون سی اہم شخصیت ہے یا ہو سکتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جناب جب پاکستان کو LNG کی ڈیل چل رہی تھی تو انہوں نے پاکستان کی بہت زیادہ سپورٹ کی تھی. تو پاکستان دوست شخصیت سمجھی جاتی. پھر ساتھ میں یہ انفارمیشن دی گئی کہ پنکی پیرنی ان دنوں آزاد تھیں، ان سے ملنے کے لیے میریٹ کے اندر گئیں. میں نے کہا جی میریٹ کے، میں نے فوری طور پر سوچنا شروع کیا کہ میریٹ میں اپنے جشوش کتے کتے بیٹھے ہوئے ہیں. تو سیکیورٹی کے اندر بھی ایک جشوش جو تھا وہ نکل آیا. تو میں نے کہا اس کو فون کر کے پوچھتے ہیں کہ اس طرح کی حلیے کے اندر کوئی خاتون آئی تھی. تو ظاہر ہے وہ پورا ریکارڈ ہوگا نا اس کے پاس، پچھلے 24 48 72 96 گھنٹے کا، بلکہ وہ تو کئی ہفتے رکھتے ہیں. تو وہ بتا دے گا کہ کس دن آئی تھی. ابھی میں اس کو فون کرنے کا سوچ ہی رہا تھا تو پھر ادھر سے کال آ گئی کہ جناب آپ کو پتہ ہے وہ ملاقات کہاں ہوئی تھی. میں نے کہا جی کہاں ہوئی تھی. انہوں نے کہا جی ایک خفیہ فلور ہے. ہاں ہوتا ہے، سیکرٹ فلور ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جب پنجاب کے چیف منسٹر پرویز الہی تھے تو پی سی کے اس سیکرٹ فلور پہ جایا کرتے تھے، ریگولر وزٹر تھے، اور ان کو ملنے والے جو وہاں پہ جو بھی شخصیات ہوتی تھیں ان شخصیات کا کہیں پہ ریکارڈ نہیں آتا تھا کہ وہ آ کے تو اس ہوٹل میں اگر ٹھہرے تو کس کمرے میں ٹھہرے. تو وہ اس سیکرٹ فلور کے اوپر گئیں اور وہاں تک رسائی جو ہوتی ہے وہ عام لوگوں کی نہیں ہوتی، بہت خواص لوگوں کی ہوتی ہے جن کی موجودگی کو چھپایا جانا مقصود ہو، وہ اس فلور کے اوپر ٹھہرائے جاتے ہیں. تو اس فلور کے اوپر ملاقات ہوئی ہے. خاکسار کو یہ رہنمائی دی گئی کہ جناب آپ ایسے ریکارڈ چیک نہ کرنے جائیے گا، اس فلور کے اندر ملاقات ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی، ہم نے اس کے اوپر ولاگ کر دیا. اگلے دن جناب قطر کی گورنمنٹ نے غیر سرکاری طور پہ لیکن سرکاری طور پہ اپروچ کیا اور کہا کہ جناب ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی. یہ ساری فضول قسم کی باتیں جو ہیں وہ اڑائی جا رہی ہیں، ہماری طرف سے تردید فرما دیں.
میں نے کہا جناب آپ آن دا بہاف آف ہول آف دا قطری کمیونٹی کیسے بات کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ ہول آف دا کمیونٹی کی طرف سے بات ہو رہی ہے، انہوں نے بندہ کوئی اتنے آیا ہی نہیں، ایک ان کا نمائندہ ہے یا پھر سفیر ہے، تو وہ دونوں انکاری ہیں کہ جی ہماری ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ اچھا یہ جو افواہ سازی یا یہ جو دورفنتنی چھوڑی گئی، اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ محلے دا تھانے دار ساڑے نال ہس ہس گلاں کردا، مطلب ہماری بھی محلے میں ٹور ہوتی ہے، ہم بھی گلوبل لیول کی وی آئی پی پرسنالٹی ہیں، ہم سے بھی ویسے ہی بات کی جائے۔ اس کا بنیادی طور پہ مقصد یہ تھا۔ تو جب اس طرح کی ڈرامے بازیاں ہوں تو یہ جو آبزرویشن دی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جنگیری صاحب نے، اس کے اوپر بندہ ہنس ہی سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب کہ اس طرح کے ڈرامے کر رہے ہیں جس طرح کے بچے جو ہے نا وہ اپنے والدین کے ساتھ نہیں کرتے، امی میں چھپ گیا، اے جنگیری اور اے پنکی پیر نہیں رل کے ہیں جنہوں نے ڈرامے کرن رہے نے۔ درخواست اس لیے ڈلوائی تھی کہ کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہو سکے، پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے عدلیہ نے پوری فیسیلیٹیشن کی، جب اس کا مقصد پورا ہو گیا اسی عدلیہ نے وہ درخواست مسترد کر دی، یعنی کہ پنکی پیرنی کے جیل منتقل ہونے کے امکانات کے اوپر لائن پھیر دی، ٹھیک ہے؟ ان کا وکیل پہنچ بھی گیا درخواست مسترد ہونے کے، ٹھیک 15 منٹ کے بعد اس نے کہا وہ ٹریفک میں پھنس گئے تھے، یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا، اور ہم صحافی نے پوچھا کہ بھائی پھر اپلیکیشن ریوائیو کرنے کے لیے درخواست دیں گے؟ جی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے دیکھتے ہیں، پرپز پورا ہو گیا۔ تو یہ اتنے بدنیت لوگ ہیں، کس ویل پلاننگ کے ساتھ یہ اپنی جو ہے وہ حرکتیں فرماتے ہیں، اس کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔